اجاز صاحب شروع کرتے ہیں، یعنی بطور کھلاڑی تو بعد میں مجھے بتائیے گا عبد الخالق صاحب ایک باپ کیسے تھے، ایک بیٹا کیسے تھے؟ پہلے وہ بیٹا تھے اس لیے پہلے بیٹے پہ بات جی بالکل کہ والد صاحب کو میں نے اپنی دادی اماں کے سامنے جس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا، جس طرح بات کرتے ہوئے سنا، اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. اب جب عمر بڑھی ہے اور تجربات پڑے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ عبد الخالق جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی ہوتی تھی، وہ جب گھر آتے ہیں تو اپنی والدہ کو ملنے جب بھی جاتے تھے، ہمارے گھر میں تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں دادی ضرور رہتی ہیں، اور گلیوں گلیوں میں سے 1 کلومیٹر بن جاتا ہے. تو والد صاحب نے گھر آنا، دھوتی باندھنی، ٹویرے کا یا لان کا کرتا پہننا اور جوتے اتار کے چل پڑنا. میں کئی دفعہ ساتھ ہوا، میں نے کہا ابا جی جوتی آپ نے نہیں پہنی. میں یہ سمجھا شاید ان کو یاد نہیں رہی. میں نے کہا ابا جی جوتی نہیں پہنی. کہتے ہیں پتر بے جی کو ملنے جا رہا ہوں تو چل آ جا. اس سے زیادہ ہماری ضرورت نہیں تھی، چپ کر کے ساتھ چل پڑتے. تو جب ماں کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، پہنچتے تھے تو دادی اماں کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ میرا پتر آ گیا. ان کو ملنے وہ اٹھ کے ملتی تھی، ملنے کے بعد اگر وہ بیٹھ گئی ہیں پیڑھی پہ تو والد صاحب گوٹھ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اگر دادی بیٹھ گئی چارپائی پہ تو وہ کہتی رہتی تھی لفظ، اب میرے والد کا نام لینا تو اچھا نہیں لیکن میں دادی کے والد سے پیار سے کہتے اور خالق کتے بہ جانا. تو ابا جی نے کہنا بے جی میں تھے ٹھیک آنا. میرے والد صاحب نے زمین پہ بیٹھ جانا اور اپنی جیب سے، میں یہ جو چشمدید بات، اپنی جیب سے اپنے پیسے نکالنے جو بھی تنخواہ کے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہوں گے، پھر وہ ان کو دونوں ہاتھوں پہ ایسے رکھنا، دونوں ہاتھ ایسے پیش کرنے. میری دادی حضور نے یوں کرنا، برکت بسم اللہ اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کہتی برکت، پھر کہتی بسم اللہ، پھر کہتی دو. وہ اپنے انداز سے نوٹوں کو اس طرح گنتی تھی، جتنے بھی بن جاتے تو ان میں سے ایک نوٹ کبھی 50 کا، کبھی 10 کا، کبھی 100 کا، وہ ایک اٹھاتی نا وہ اپنے پاس رکھ لیتی، باقی کہتی یہ لے پتر تیری اولاد کو مبارک ہو. ابا جی نے آگے سے کہنا بے جی یہ کہ لے لیں یہ تسی لو نہ. اور تو اب بتا جذباتی ہو ہی جاتا ہے، میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں کہ وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ میں جو میں چھوٹی عمر میں دیکھتا تھا. تو پھر دادی نے کہنا اور نہیں پتر تیری اولاد ہے نا. لیکن آخر دم تک والد صاحب کہتے کہتے آخر اپنی جیب میں واپس پیسے ڈال لیتے. پھر ایک ایسا 3-4 ایسی باتیں ہیں جن سے ان کی اپنی والدہ کے ساتھ پیار اور انس اور وہ اس لیول پہ ہو کے بھی جو سمجھ آتی ہے. جب بیمار ہوئے آخری وقت میں تو یہاں بیک پہ درد ہو ان کو، تو ہم ساری رات، میں اور میرے چھوٹے بھائی مرحوم محمد اشفاق صاحب اور ہمارے بڑے بھائی باحیات ہیں غلام عباس صاحب، یہ دونوں آرمی سے چھٹی آئے ہوئے تھے. تو مجھے تو اس چیز کا اتنا سینس بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تینوں اکٹھے جاگیں گے تو نہیں جاگ سکتے، ابا جی ساری رات سوتے نہیں ہیں، ان کو درد ہوتا ہے، تو دباتے رہیں تو ٹھیک رہتے تھے. یہاں بیک پہ کولے کے ہڈی کے اوپر درد ہوتا تھا. تو مجھے تو نہیں اتنی اور تو ان کا جو بات سن تم سو جاؤ. میں نے کہا پھر بڑا بھائی کہتا ہے 2 گھنٹے پہلے میں جاگوں گا، آپ دونوں سو جاؤ، پھر میں اس کو اٹھاؤں گا 2 گھنٹے یہ کرے گا، پھر آپ کو اٹھائیں گے، پھر صبح مجھے اٹھائیں گے، اس طرح ہمارے 8 گھنٹے رات کی پوری ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم ساری رات دباتے رہتے، صبح پھر اٹھتے، پھر ڈاکٹر کے لیے کہتے نہ جاتے، کہتے ہیں یار کوئی دیسی کچھ جوائن دو، دیسی چیزیں دو. تو والدہ کی میں بات پیار کی بتاؤں کہ سر ہم دادی کے پاس اکیلے چلے گئے ساری اولاد میری والدہ کہ آپ ان کو حکم دیں تو یہ اسپتال شاید چلے جائیں، یہ نہیں جا رہے، کسی کا کہنا نہیں مان رہے. اور وہی ہوا. دادی آ گئی، دادی آ کہتے ہیں اٹھ خالق چل اسپتال. مجھے وہ مسکین بات آج بھی صورت یاد ہے. کہتے ہیں بے جی مجھے گاڑی مرنے دیں. اتنا دھیما کہ جس کا انداز ہی نہیں. دادی اور تب کے کہتی ہیں میں کہہ رہی ہوں اٹھ چل ہاسپٹل. تو مجھے وہ لفظ یاد ہے. کہتے ہیں اچھا بے جی گڈی منگا لو، آپ نہیں چاہتے میں ادھر رہوں تو میں چلا جاتا. بہت مسکینی حالت میں، میں یوں کلوں کی طرح دیکھ رہا ہوں. ہمیں اتنی وہ اس وقت ہم والد صاحب کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، نہ ہی بولتے تھے، اتنا ان کا روب اور دبدبا تھا. اور انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں کبھی. اچھا 2 دفعہ 3 دفعہ 2 باتیں کی. وہ نصیحتیں ٹائم ہوا تو میں ضرور بتا دوں گا. اور ان نصیحتوں کے اندر میری پوری زندگی انہوں نے یوں گول کر کے رکھ دی، ایسے ایسے بند کر کے رکھ دی.
خیر ہم ان کو لے گئے آرمی CMH راولپنڈی داخل ہو گئے. تو قسمت دیکھیں یا بدقسمتی میری دیکھیں، جس ٹائم مر رہے تھے میں ای میل میں سے میں موجود تھا. میرے چچا تھے، بھائی تھے، سارے کوئی ادھر گیا ہو گیا، کوئی ادھر گیا. تو بیڈ کے پاس میں موجود تھا. تو دادی اماں گھر سے اور پھوپھی اور میری والدہ تینوں گھر سے دیکھنے آ گئی. میرے ہوتے ہوئے وہ اندر پہنچ گئی. جو ہی وہ آئیں تو میرے والد صاحب سامنے تھے. تو مجھے کہتے ہیں پانی پلا. اور مجھے فیل ہوا کہ صحیح لفظ پانی بھی ان سے ادا نہیں ہوا نا. کہتے ہیں ادھر ہاتھ رکھ تو اٹھا. میں نے ایسے کیا تو سیب کا جوس پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں یہی پلا دے، سیب کا جوس پلا مجھے، یہ پلا دے. میں نے وہ گلاس میں ڈالا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ساتھ رکھا تو وہ ایک ہی اور ڈیک کہہ لو یا ایک ہی سانس میں وہ انہوں نے پی لیا. کہتے ہیں لٹا دے. میں لٹایا. اسی اسنا یہ لوگ ان ہوتے ہیں اور میری دادی رونے لگ جاتی ہے. تو میں دادی کے ساتھ تھوڑا سا ساری کہتا ہوں دادی جی ادھر اور بھی مریض ہیں تو آپ روئے نا. مجھے کہتی ہیں اور چلے تیرا باپ مر رہا ہے تو کہتا ہے رو نا. تو میں کروں دادی کدھر مر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو فیل ہو گیا کہ اس کا آخری ٹائم ہے. اور وہ جو آخری لمحہ ہے ذوالفقار میر صاحب، میں نوجوان نسل کے لیے یہ خصوصی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اسلام میں سنا ہے پڑھا ہے کہ نزا کا عالم ہو تو کہتے ہیں اس کے سامنے اس کو یہ بھی نہ کہو کہ اونچا کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ اس سے غلطی نہ ہو جائے. اتنا سخت لمحہ ہوتا ہے. ایسے میں الفاظ کہنے لگا ہوں نوجوان نسل کے لیے کہ والدہ کا پیار اور والدہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ موت کا ٹائم بھی آسان کر دیتی ہے. میری دادی اماں نے جب کہا کہ خالق، تو یہ پوز ہے نہیں بولے. پھر کہتی ہے خالق، نہیں بولے. پھر کہتی ہے او خالق. جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا او خالق، تو وہ لمحہ آخری تھا ان کی موت کا. یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے جی بے جی. جی پر سانس ختم ہو گئی اور جی بے جی ختم ہوا تو دادی ماں نے یوں کی آنکھوں پہ، کہتی پتر تیرے والد کی روح پرواز کر گئی. میں اس کو اس لیے فوقیت دیتا ہوں اس لمحے کو، ہمیں آگے کا حساب نہیں پتا کہ کیا ہوگا. لیکن جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی ماں کے پاس جنت ہے، تو یہ جنتی شخص ہے جس نے نزا کے عالم میں ماں کو جی بے جی جواب ضرور دیا، مرتے ہوئے بھی جواب دیا ماں کو. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو میری ماں آواز دے تو میں چھوڑ کے آ جاؤں. اللہ نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، انبیاء کہہ رہے ہیں. تو اٹس مین مرتے ہوئے بھی بندہ جواب دیتا ہے. تو آپ اس بیٹے کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بیٹا کتنا دلیر ہوگا اور اس کا ماں کے ساتھ لگاؤ کیسا ہوگا.